السلام علیکم ناظرین، جب تم آزمائش سے گزر رہے ہوتے ہو اور کہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے اور تمہیں لگتا ہے جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو، تب تمہارا رب تہجد کی لگن لگا دیتا ہے۔ جب ساری دنیا مزے کی نیند سو رہی ہوتی ہے، اس وقت تم اور تمہارا رب ہوتا ہے۔ تم فریاد کرتے ہو اور وہ لاڈ اٹھاتا ہے۔ اس وقت محسوس یوں ہوتا ہے جیسے شہرک کا فاصلہ بھی ختم ہو گیا ہو، کیونکہ اتنے طویل عرصے کے بعد تم ہر رکاوٹ مٹا کے اس کے پاس آ ہی جاتے ہو۔ تو تمہارا رب فرماتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، میں تو تمہارے پاس ہی ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تمہیں کون کہتا ہے کہ غم کے بادل کبھی نہیں چھٹے گے؟ بھلا ایسا بھی ہوا ہے کہ خزاں کے بعد باہر نہ آئی ہو؟ بھلا ایسا بھی ہوا ہے کہ رات کے بعد صبح نہ ہوئی ہو؟ کیا حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری کے بعد شفا نہیں ملی؟ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے صبر کا صلہ نہیں دیا گیا؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی رائے گا گئی تھی؟ نہیں نا۔ تو پھر تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ تمہاری دعا رد کر دی گئی ہے؟ اللہ سب کی دعائیں سنتا ہے، لیکن ان کو قبول ایک مقررہ وقت پر کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ دعاؤں کو کب قبول کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تمہارے رب نے فرمایا تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دروازے کتنے ہی بند ہو، کہ راستے کتنے ہی تنگ ہو، اللہ کا وعدہ لازماً پورا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اپنی سوچ کو چھوڑو، کیونکہ خدائی تدبیر کو نہ عقل سمجھ سکتی ہے اور نہ ہی فہم اس کا ادراک کر سکتی ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا اور تہجد عطا کی۔ تنہائی میں پڑھی جانے والی یہ نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات اور ملاقات کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد جیسی فضیلت والی نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔